اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل۔ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو۔ اللہ پاک کا کتنا پیار ہے ان آیات میں، اور کتنی پیاری میزبانی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ الفاظ سننے کو ملیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے سب انعامات کو حاصل کرنے والے ہوں۔ آمین اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ کریں گے، جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ہم قوم عاد کے ایک شخص شداد کی جنت کے واقعے کے متعلق بھی جانیں گے۔ پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سام، حام اور یافس سے آگے نسل انسانی چلی، اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ تمام عرب اور بنی اسرائیل سام کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آگے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وہ سب نبی اور رسول سام کی اولاد میں ہی آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حام اور یافس کی اولاد میں بھی کوئی نبی اور رسول آئے ہوں، لیکن قرآن پاک میں صرف سام کی اولاد میں جو نبی اور رسول آئے ہیں انہی کا ذکر ہے، اس لیے ہم سام کی اولاد کو ہی آگے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ دیکھتے ہیں۔ کتب تاریخ میں حضرت نوح سے حضرت ہود علیہ السلام کے نسب ناموں میں ناموں کا بھی اختلاف ہے اور تعداد میں بھی فرق ہے، لیکن ابن جریر حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ہود علیہ السلام کے نسب نامے کو اس طرح بیان کرتے ہیں: نوح علیہ السلام، سام، ارم، اوس، عاد، خلود، ربا، عبداللہ اور ہود علیہ السلام۔ طوفان نوح کے بعد ہوا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے لوگ بچ گئے تھے، جو رب کریم کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور وہ اللہ رب العزت کی اتنی بڑی پکڑ سے زندہ بچ کے آنے والے لوگ تھے، جب ان کی نسلیں آگے بڑھیں تو کافی مدت تک تو توحید اور صحیح دین رہا اور اللہ کو ماننے والے لوگ رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ آیا اور آگے آنے والی نسلوں میں اتنی خرابی ہو گئی کہ وہ دوبارہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی پر آ گئے۔ اور قوم نوح کے بعد جس قوم نے سب سے پہلے بت پرستی اختیار کی وہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس سے ہمیں نصیحت لینی چاہیے کہ جب بھی دین سے تعلق اور دین کی محبت نسلوں میں نہیں رہتی تو بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔ آنے والی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ ان میں دین کی قبولیت کی ذرا سی بھی رمق باقی نہیں رہتی اور وہ اپنی ہی راہ میں لگے پھرتے ہیں، جیسا کہ یہ دور چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان فتنوں کے دور میں ہماری نسلوں کو بچا لیں۔ آمین اللہم آمین۔ ہود علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی قوم کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک سورت بھی آپ کے نام سے منسوب ہے، سورت ہود۔ حضرت نوح کے تقریباً 800 سال بعد حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے۔ ہود الحائد کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے حق کی طرف لوٹنے والے۔ ہود علیہ السلام کو اس لیے ہود کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی گمراہ قوم میں ہدایت یافتہ تھے اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے اور بلانے والے تھے، اور
توکل علی اللہ آپ کی نمایاں صفت تھی۔ ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا اور ان کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ عاد اور ارم دونوں ہی ہود علیہ السلام کے آباء و اجداد تھے، جیسا کہ ہم نے نسب نامے میں دیکھا ہے، اور انہی کے نام پر ان کی قوم کا نام تھا۔ یہ قوم عاد احقاف نامی سرزمین پر رہتے تھے۔ احقاف ریت کے ٹیلوں والے علاقوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یمن میں تھا، جو عمان اور حضرموت جو یمن کا ایک مشہور علاقہ ہے اس کے درمیان تھا۔ اس قوم کو قرآن پاک میں ستونوں والے بھی کہا گیا ہے۔ جب یہ قوم شرک اور بت پرستی کرتے ہوئے کفر اور سرکشی میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئی تو رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 65 ہے، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم 3 بتوں کی بہت زیادہ پوجا کرتے تھے، جن کے نام یہ ہیں حمود، حب اور سمد۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بت اس قوم میں موجود تھے۔ انسانیت میں دوبارہ پھر بتوں کی پوجا۔ سوچنے کی بات ہے کہ انسان کے پاس عقل موجود ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی آئے، آسمانی کتابیں آئیں، تو شیطان کے پاس ایسی کون سی چال تھی کہ بار بار لوگ بت پرستی پر آ جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک بار بار بت پرستی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو خانہ کعبہ بتوں سے بھرا پڑا تھا، وہاں ہر قبیلے قوم کے بت رکھے ہوئے تھے۔ شیطان کے پاس انسان کو ورگلانے کے لیے شیطانی وسوسوں کی طاقت ہے۔ سب سے پہلے شیطان کیا کرتا ہے؟ انسانی عقل کو ٹریپ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ بت اختیار رکھتے ہیں، اور اس کے اس وسوسے میں سب سے پہلے وہی لوگ پھنستے ہیں جو دین فطرت سے بالکل دور ہو چکے ہوں اور ان کے نفس کے اندر اصلاح کے تمام آثار مٹ چکے ہوں۔ وہ لوگ یہ سمجھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے کہ وہ کس راہ پہ جا رہے ہیں۔ شیطان ایسے لوگوں کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیتا۔ شیطان کے ان وسوسوں سے ان لوگوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ بت کچھ نہ کچھ طاقت والے ہیں۔ پھر یہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اپنے وسوسوں کے پھندے سے شکار کو آہستہ آہستہ پھر اپنی طرف ہانکتا ہے اور ایک اور وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا حرج ہے ان بتوں سے اپنی مرادیں مانگ کر تو دیکھو، اس بت کو کہو گے تو تمہیں وہ چیز ضرور مل جائے گی۔ وسوسے سے اس کے ذہن کو پھر ٹریپ کر لیتا ہے۔ اس انسان کے لیے اس چیز کے ملنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں ہوتا ہے، اور وہ چیز اسے مل جاتی ہے۔ جو وہ مل جاتی ہے تو اس کا ذہن کس طرف چلا جاتا ہے؟ اس طرف چلا جاتا ہے کہ یہ بت نے کیا ہے، تو اس کا توکل بت پر آ جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کی بجائے بتوں پر ان انسانوں کا یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری دعائیں، بد دعائیں اور مرادیں ان بتوں کی وجہ سے پوری ہونے لگی ہیں۔ آہستہ آہستہ شیطان لوگوں کو مکمل اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹا کر وسوسوں کے ذریعے سے لوگوں کو بتوں ہی کی پوجا پہ لگا دیتا ہے۔ پھر یہ بہکے ہوئے لوگ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ کس طرح میری اس بت سے مراد پوری ہوئی۔ شیطان اپنے ہدف کی تکمیل میں نہ تھکتا ہے اور نہ ہی ہار مانتا ہے۔ اس طرح ہر دور میں لوگ بت پرستی پر آ جاتے ہیں اور اس حد تک بہک جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان مشرکوں نے تو اللہ تعالیٰ کے اختیارات بھی بتوں میں بانٹے ہوئے ہیں۔ یہ بہار کی دیوی ہے، یہ بہار لاتی ہے، یہ بارش کی دیوی ہے، یہ محبت کی دیوی ہے، اور اسی طرح خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں۔ لیکن رب کائنات نے شیطان کو بتلا دیا تھا کہ میرے مخلص بندوں کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ چنانچہ شیطان ہمیشہ اللہ کے مخلص بندوں کے معاملے میں کمزور رہا۔ اللہ کے مخلص لوگ وہ ہیں
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کتاب ہدایت ہوتی ہے۔ جب اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو ہم حزب اللہ میں ہوتے ہیں، اللہ کے گروہ میں ہوتے ہیں، مخلص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے انہی مخلص بندوں میں شامل رکھیں، آمین اللہم آمین۔ قوم عاد کی ایک خرابی بت پرستی تو ہم نے دیکھ لی، اب ایک دوسری خرابی کو دیکھتے ہیں۔ قوم عاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم بہت مضبوط اور قد بہت لمبے لمبے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت، مال، دولت، جسامت، قوت، اولاد، باغات، سب اسباب دیے ہوئے تھے، اور ان نعمتوں کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان جیسے قوی اور طویل لوگ ان کے بعد دوبارہ شہروں میں آباد ہی نہیں کیے۔ سورۃ فجر کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ محققین کہتے ہیں کہ اس قوم نے زبردست حکومتوں کی بنیاد قائم کی تھی۔ یہ اپنے وقت کے سپر پاور تھے، جس سے ان میں اتنا غرور آ گیا اور ان کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تکبر کرنے لگے اور نعمتیں دینے والے رب کو بھلا دیا۔ سورۃ فصلت کی آیت نمبر 15 میں ہے، جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ ان سب نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے انہیں کمال مہارت بھی دے رکھی تھی۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے، خود رہتے تو زمین پر تھے لیکن پہاڑوں پر بڑی بڑی عمارتیں بناتے اور اس پر فخر کرتے۔ یہ لوگ دولت کا استعمال ان عمارتوں پر کرنے لگے، محل اور عمارتیں بنانے کے دلدادہ تھے، بلا وجہ عمارتیں بناتے اور اس میں رہتے بھی نہیں تھے، ہر بلند جگہ پر صرف شہرت کے لیے عمارتیں بناتے تھے۔ سوچئے آج کل بھی دنیا میں شہرت کے لیے بلند عمارتیں بنانے کی دوڑ نہیں چل رہی، اور بہت افسوس اس دوڑ میں سب سے آگے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی نام کے لیے، نمود و نمائش کے لیے عمارتیں اور مکانات بنائے جا رہے ہیں، اور لوگ اس پر اپنی بے شمار دولت خرچ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے کتنے ملین ڈالر کے گھر بن رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریسز کے گھروں کی قیمت پوچھیں، $41,000 $32,000، اور یہ مسلمان جو اتنی بلند اور بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، برج خلیفہ، برج العرب، پرنسس ٹاور، کلاک ٹاور، الماس ٹاور، یہ جو اتنی بڑی عمارت ہے برج خلیفہ، یہ کوئی یونیورسٹی یا کوئی دینی سائنسی ادارہ نہیں ہے، بلکہ عیاشی کا ایک اڈہ ہے، جیسے قوم عاد بناتی تھی۔ استغفر اللہ۔ یادگار کے طور پر بھی کتنی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائی جا چکی ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ہی دیکھ لیں، ہرن مینار، مغل بادشاہ جہانگیر کا پالتو ہرن مر گیا اور اس کی یاد میں ہرن مینار بنا دیا۔ تاج محل دیکھ لیں، جس کو میں پڑھ رہی تھی کہ اب اس کی قیمت $996 ملین ہے۔ اللہ پاک ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ تو ہم نے دیکھا کہ قوم عاد کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے دولت کو نمود و نمائش کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ قرآن پاک میں بھی ان کی اس خرابی کا ذکر ہے۔ سورہ الشعراء آیت 128 اور 129 میں ہے، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر اور فضول مشغلوں کے لیے، اور مضبوط محل بناتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے؟ یہ سورہ الشعراء کی آیت 128 اور 129 ہے۔ تو قوم عاد میں رب کی دی ہوئی دولت کا استعمال فضول عمارات
اور مہنگے گھر بنانے میں ہو رہا تھا، اور رب کی اتنی مہربانیوں کے بدلے چاہیے تو یہ تھا کہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور طاقت اور دولت کو صحیح جگہ استعمال کرتے، لیکن انہوں نے کام الٹا شروع کر دیا اور بت پرستی کی، مال پر فخر کیا اور نمود و نمائش کرتے رہتے۔ کتب تاریخ میں قوم عاد کی ایک اور خرابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ طاقت اور دولت کا استعمال دہشت گردی اور غنڈہ گردی میں کرنے لگے تھے۔ دولت کے نشے میں وہ غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ ظلم کرتے اور غریب لوگوں میں سے جسے چاہتے وہ بلا وجہ مار دیتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی قوم عاد کے ذکر میں یہ آتا ہے، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 130 ہے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کو بت پرستی سے روکے اور ان کو بتائیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے فرما دیا کہ میں ایماندار پیغام پہنچانے والا ہوں اور خلوص کے ساتھ تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، مجھے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، میں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈراتا ہوں، تو اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن یہ ظالم قوم نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے نبی کا مذاق اڑاتے رہے اور اپنے نبی کو خود سے دور کرتے رہے اور کہتے کہ ہمارے خیال میں تو تم بیوقوف ہو اور شاید تم ہمارے کسی معبود کی ناراضگی کی وجہ سے اس حالت میں پہنچ گئے ہو اور ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑی ہے۔ کتنی زبان درازی کے وقت کے نبی کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ جب تمام انبیاء اور رسولوں کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو تمام انبیاء اور رسول لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتے تھے۔ ان کا مشن اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنا ہوتا تھا، تو لوگ برا کہہ لیں، بیوقوف کہہ لیں، بھٹکا ہوا جھوٹا کہہ لیں، قوم کی ہدایت کے مقصد میں وہ ہر طرح کے دکھ بھی اٹھا کر مقصد حاصل کر رہے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ کاہن کہتے، جادوگر کہتے، مجنون کہتے۔ انبیاء اپنے لیے تو کر ہی نہیں رہے ہوتے، قوم ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے قوم کی بات پر غصہ نہیں ہوتے ہیں۔ سچا مومن اور دائی بھی بہت پیارا اور بھولا بھالا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہہ لو مجھے جو مرضی کہہ لو، میری خیر ہے، بس اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے ساتھ جوڑ کر مومن بنا لیں، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ہود علیہ السلام کو وہ اس لیے بیوقوف کہہ رہے تھے کہ تم کہتے ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، ہمیں تو اتنا کچھ دے رکھا ہے اور ہم پر تو بہت مہربان ہے، تو ہمیں تو یہ تیری بات حماقت لگتی ہے۔ تم اگر اللہ کے اتنے مقرب ہو تو اس کی نعمتیں تمہیں ملتی۔ تو چند افراد کو چھوڑ کر کسی نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں پر یقین نہیں کیا اور ان نصیحتوں کو قبول کرنے کی بجائے بت پرستی کو ہی ترجیح دی۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ہود کی قوم نے کہا، سورۃ ہود آیت 53، بولے اے ہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں، نہ تمہاری بات پر یقین کرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہتے ہم نہ آپ کا حکم مانتے ہیں، نہ آپ کو رسول مانتے ہیں، اور آپ کے کہنے پر کبھی بھی ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے سامنے فرمایا، سورہ ہود آیت 54-55، کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنے چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یہ سورہ ہود کی آیت 54-55 میں ہے۔ آپ نے قوم سے کہا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام اور احکامات پہنچا دیے تمہیں، اور اللہ کے سوا جس جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بیزار ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار تو ان کے جھٹلانے پر میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جواب ملا کہ یہ تو بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کی نافرمانی کی وجہ سے
قحط سالی شروع ہو گئی، بارش بند ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر بارشیں اور ہود علیہ السلام کی قوم پر بارشیں بند۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کبھی بارش برسا کے اور چشمے جاری کر کے پانی سے قوم کو ہلاک کر دیا، اور کبھی پانی کو روک کر ان کو سزا دی۔ رب تعالیٰ ہی کے سب حکم ہیں، اور رب تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ سرزمین احقاف پر، جو کہ ایک سرسبز و شاداب سرزمین تھی، 7 سال تک پانی نہیں برسا اور وہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ قوم طاقتور ہونے کے باوجود حالات کی وجہ سے کمزور پڑ گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو پھر سمجھایا، شرک چھوڑ دو، باز آ جاؤ اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو۔ نبی کی شفقت دیکھیں، بار بار کہتے رہے اللہ سے استغفار کر لو، توبہ کر لو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب بارشیں ہوں گی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں ہے، اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں ہے۔ لیکن اس قوم کی بدبختی دیکھیں، انہوں نے کہا اے ہود تیری وجہ سے ہی یہ قحط آیا ہے اور تیری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ تیری ہی نحوست ہے۔ گمراہ لوگ پکڑ میں آنے کے بعد بھی نہیں مانتے کہ ہم پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، وہ اس سوچ کے پیچھے جاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ پکڑ ہے۔ اس قوم عاد کی ہٹ درمی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے عذاب کے لیے ایک سیاہ بادل بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ وہ عذاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے، ابر کی صورت میں یہ عذاب الہی ہے۔ انہوں نے کہا اے ہود یہ بادل بارش لے کر آیا ہے اور ہمارے خداؤں نے اسے بھیجا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے جائیں۔ اس کے بعد اس قوم پر ایک بہت تیز ٹھنڈی آندھی چلی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی آندھی سے تباہ کیا جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس آندھی نے قوم عاد کو نیست و نابود کر دیا۔ سورہ حاقہ کی آیت 6 میں ہے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت ٹھنڈی گرجتی آندھی سے۔ اس آیت میں جو سرسر ہے ایسی ہوا کو کہتے ہیں جس میں ٹھنڈ تھی، ایسی ہوا جس میں پالا اور سردی تھی، ٹھٹھر تھی، اور تیز آندھی یعنی کہ جھکڑ اور آواز بھی تھی اس کی۔ حد درجہ ٹھنڈی، حد درجہ تیز، قابو سے باہر، برداشت نہ ہونے والی ہوا۔ جب بھی قوم عاد کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آندھی سے ہلاک ہوئی، تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ آندھی یعنی کہ ایک تیز ہوا چلی اور وہ قوم ہلاک ہو گئی، لیکن قرآن پاک میں ریح سرسر کا ذکر ہے، اور سرسر کہتے ہیں سخت ٹھنڈی ہوا کو۔ تو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ قوم عاد کو ٹھنڈی آندھی سے ہلاک کیا گیا ہے۔ اس ٹھنڈی آندھی کو قرآن پاک میں ریح العقیم بھی کہا گیا ہے۔ یہ آندھی 8 دن 7 راتیں متواتر مسلسل چلتی رہی ہے، اور یہ آندھی کسی لمحے رکتی نہیں تھی، اور اس آندھی نے سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اور سب ایسے ہو گئے تھے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں، یہاں بستے ہی نہیں تھے۔ سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں۔ بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ جب عذاب الہی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرموں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ کافر قوم کی جڑ کٹ گئی۔ جیسے جسم میں کوئی کینسر کی گلٹی ہوتی ہے تو اسے مکمل نکال دیا جاتا ہے تاکہ وہ جسم کے لیے ناسور نہ بن جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک لمبی مہلت کے بعد ظالموں کو ہٹا کر جگہ کو پاک کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔
اللہم لا جعلنا من الظالمین، آمین یا رب العالمین۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3205۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باد صبا مشرقی ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد مغربی ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ یہ نبی کریم نے اس باد صبا کا ذکر کیا ہے جو غزوہ خندق میں چلی تھی اور سارے کافر بھاگ گئے تھے، اور اس ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شداد کی جنت کا واقعہ کیا ہے۔ اس واقعے کو میں پہلے مختصر بیان کرتی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شداد بن عاد کا ذکر مورخین نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، چونکہ شداد بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ شداد بڑی شان و شوکت والا بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب شداد کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو اس نے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کہا گیا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ شداد نے دعویٰ کیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں اپنے لیے جنت زمین پر بنا لوں گا۔ پھر اس بادشاہ شداد نے حکم دیا کہ میرے لیے ایسا شہر بناؤ جو سونے، چاندی، یاقوت اور موتیوں سے مزین ہو، اس کے نیچے ستون اور اوپر محلات اور بالا خانے ہوں، اور محلات کے نیچے گلی کوچوں میں ہر قسم کے ایسے میوے دار درخت ہوں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، جس کے رستے کشادہ ہوں، اور دودھ اور خوشبودار پانی کی نہریں جاری کرو۔ اور اس طرح جنت کے بارے میں جو اس نے سنا اس کو ذہن میں رکھ کے اس نے شہر کی تعمیر مکمل کروائی۔ اب شداد بڑے جاہ و جلال اور متکبرانہ اور فاتحانہ انداز میں سپاہیوں کی جھرمٹ میں روانہ ہوا۔ وہ بھی اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اترا تھا کہ رب تعالیٰ کا حکم اس کے لیے یہ ہوا کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے، اور جس شہر کو اس نے بنوایا تھا وہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکا۔ یہ واقعہ مختلف کتب تاریخی میں موجود ہے اور واقعے کو کسی مستند روایت سے بیان نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قوم عاد طاقتور قبائل پر مشتمل تھی اور اس کے شہر ترقی یافتہ تھے، اور جیسا کہ قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ ان جیسے شہر پھر آباد نہیں ہو سکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس مشرک شداد نے اپنی سرکشی میں ایسا کوئی حکم دے دیا ہو۔ تو اسی لیے شداد اور اس کی جنت کا واقعہ بہت سارے مفسرین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور تفسیر مزری، تفسیر رازی، روح المعانی اور بہت ساری تفاسیر میں سورہ فجر کی تفسیر میں قوم عاد کے مزاج کو بتانے کے لیے اس شداد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی جو اپنی تفسیر ہے اس میں سورۃ فجر کی آیات میں شداد کے واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن کچھ مفسرین نے مستند سند نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو بیان کرنے سے گریز کیا ہے، واللہ عالم۔ یعنی کہ کچھ علماء اور مفسرین اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اور کچھ علماء اور مفسرین اس کو بیان کرنے سے منع کرتے ہیں، واللہ عالم۔ اگلا واقعہ ہم انشاءاللہ تعالی حضرت صالح علیہ السلام کا کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔